السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اما بعد. جی جناب، خیریت سے آپ لوگ؟ آج آپ کے ٹیچر کسی وجہ سے نہیں آ سکے تو میں نے کہا آپ لوگ کو اور اصول حدیث میں وہ کرنے کے بجائے تھوڑا سا عربک کا میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا چل رہا ہے، اور تھوڑی سی ایک وضاحت دے دوں کتاب کے حوالے سے. تو کہاں تک آپ لوگ کہاں تک پہنچے ہیں کلاس میں؟ ایسے دروس اللغہ حصہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. الدرس السادس، سادس عشر بولو نا یار. درس السادس کہہ رہے، چھٹا سادس عشر، یعنی آدھی کتاب الحمدللہ ہو چکی ہے آپ لوگ. آج تو نہیں ہوگا، آج شروع ہونا تھا آپ کا چیپٹر 16، یا شروع ہو چکا تھا؟ ہونا تھا. اوکے اوکے، الحمدللہ. جی، کچھ اسٹوڈنٹ کا کنسرن آیا تھا کہ ان کی شاید عربک میں تیاری جو ہے وہ انف اس کی نہیں ہو رہی، نحو صرف جو ہے وہ صحیح نہیں پڑھ پا رہے. ایسا کچھ ہو رہا ہے کیا؟ ایک وضاحت دینی تھی. آپ کی کلاس سے پہلے ہمارے پاس ہمارا پیٹرن یہ تھا کہ سیکنڈ ایئر میں ہمارے پاس نحو اور صرف کی کتابیں ہوتی تھیں. نحو اور صرف کس کو کہتے ہیں؟ عربک گرامر کو پڑھنے کے لیے اس کو بنیادی طور پہ، یعنی ویسے اور بھی پارٹس ہیں، کمپوننٹس ہیں، لیکن بنیادی طور پہ اس کو دو کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے نحو اور دوسری کہلاتی ہے صرف. اگر آپ کو یاد ہو فرسٹ ایئر سے کہ کچھ حروف اصلیہ ہوتے ہیں اور ان حروف اصلیہ سے کچھ ورڈز بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر مختلف اوزان میں وہ ورڈز فارم ہوتے ہیں جن سے ان کا معنی چینج ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کاف تا با، ٹھیک ہے، اگر یہ حروف اصلیہ ہوں تو جب یہ فعالہ کے وزن پہ آئیں گے تو ورڈ کیا بنے گا؟ کتبا. اس میں معنی کیا آ جائے گا؟ اس ایک مذکر نے لکھا، فعل ماضی کا معنی آ گیا واحد مذکر غائب کے لیے. اور اس کا مضارع کیا آ جائے گا؟ یکتبو. اب اس میں معنی چینج ہو گیا، اب اس میں ماضی سے نکل کے حال یا مستقبل کے معنی میں چلا گیا. پھر اس سے امر کیا بنتا ہے؟ اکتب. اس میں معنی چینج ہو گیا، اس میں طلب کا ایک معنی آ گیا کہ یہ کام کیا جائے. اکتبو، ایک اور تبدیلی آ گئی، اب اس میں مخاطب جو ہیں وہ واحد سے جمع ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اسم الفاعل کا اس کا کیا وزن بنے گا؟ کاتبن. اسم المفعول کا کیا صیغہ بنے گا؟ مکتوبن. اسی طرح اس کا اسم المبالغہ کا کیا صیغہ بن سکتا ہے؟ جس میں وہ ہوگا اسم التفضیل کا صیغہ. اسم التفضیل کا صیغہ افعلو کے وزن پہ، جیسے کہ اکبرو، ٹھیک ہے، اشر. تو اسم التفضیل میں کیا معنی ہوتا ہے؟ یا سب سے زیادہ کا ہوگا سپرلیٹو ڈگری، یا پھر اگر دوسرے استعمال میں دیکھیں گے تو کمپیریٹو کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اسم مبالغہ بنائے تو کتاب آ سکتا ہے کہ بہت زیادہ لکھنے والا.
ٹھیک ہے. اسی طرح کتب الگ صیغہ ہے. تو جب یہ صیغوں میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے صرفی تبدیلی, کہ کس طرح صیغہ تبدیل ہو کے ایک معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا ٹاپک ہوتا ہے صرف کا. تو صرف میں کیا کراتے ہیں؟ صرف میں مثال کے طور پہ ماضی سے شروع کریں, فعلا, ہوا کے لیے فعلا, پھر تسنیہ پہ آ جائیں تو فعلا, پھر جمع کے لیے فعلو, پھر فعلت, فعلتا, فعلنا, پھر وہ پورا یاد کراتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ وہ پوری جو گردان کہلاتی ہے 14 صیغے ہوتے ہیں وہ پورے یاد کراتے ہیں. فعلا کے یاد کریں گے, پھر فعیلا کے یاد کریں گے, پھر فعولا کے یاد کریں گے, پھر اس کی آپ پریکٹس کریں گے. کتبہ کر لیا آپ نے, سمعہ کر لیا آپ نے, نصرہ جو بھی کر لیا آپ نے. پھر مضارع پہ آئیں گے, پھر مضارع کی گردان یاد کرائیں گے, پھر امر کی گردان یاد کریں گے. اسی طرح معروف کی, مجہول کی وہ گردانیں بتاتے رہیں گے. پھر اس میں ایک اور بھی چیز آتی ہے, تعلیلات کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. تعلیلات کیا ہوتے ہیں؟ کچھ حروف ہوتے ہیں جو تھوڑے پرابلمٹک ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ نے میرے خیال میں حمزہ کا دیکھا ہے. حمزہ آیا ہے آپ کے پاس, آکلو, آکلو کا صیغہ آیا ہے. اصل میں کیا تھا؟ کلو, لیکن یہ دو حمزہ ساتھ ملتے ہیں تو اس میں بولنے میں کہیں پہ ڈیفیکلٹی آ سکتی ہے, تو اس وجہ سے اس میں ایک چینج آ گیا. اسی طرح واو, الف اور یا جہاں پہ آتے ہیں اس میں کافی چینجز آ رہے ہوتے ہیں. تو صرف کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے جو چینجز ہیں کہ کہاں پہ کس طرح کا چینج آنا ہے وہ بھی کلیریفائی کرتا ہے. اور نحو کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو آپ نے مثال کے طور پہ چیپٹر نمبر 2 میں پڑھا تھا, شاید انا کا استعمال دیکھا تھا آپ نے. انا چیپٹر 1 میں تھا, چیپٹر 2 میں تھا؟ چیپٹر 1 میں تھا. آپ نے انا دیکھا تھا کہ اگر انا آتا ہے تو اس کے بعد والے میں کیا تبدیلی آتی ہے. ٹھیک ہے, انا کا اسم کون سی حالت میں ہوتا ہے, انا کی خبر کون سی حالت میں ہوتی ہے, یہ یاد ہے؟ ٹھیک ہے, جیسے ان اللہ, ہاں, ان اللہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ انا کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ انا نے کسی دوسرے میں عمل کیا ہے, انا کی اپنی بات نہیں ہو رہی. فعلا میں کیا چل رہا تھا؟ اپنے اندر تبدیلی آ رہی تھی, ورڈ خود چینج ہو رہا ہے. انا نے کیا کیا؟ دوسرے کو افیکٹ کیا ہے, ان اللہ. ٹھیک ہے, اسی طرح حرف جر کیا کرتا ہے؟ اعلی کلی, حرف جر نے کیا کیا؟ اپنے بعد والے کو مجرور کر دیا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح ورڈز جب ایک سٹرکچر میں آتے ہیں, سینٹینس ایک فارمیشن میں آتا ہے, تو کس کی کیا پوزیشن ہوگی, کس کی کیا جگہ ہوگی, کون کس سے افیکٹ ہو رہا ہوگا اور کس طرح افیکٹ ہو رہا ہوگا, اس سے معنی میں کیا تبدیلی آئے گی, یہ ساری جو کھچڑی پکتی ہے یہ نحو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دو ٹاپکس نحو اور صرف کے طور پہ پڑھائے جاتے ہیں. اب اس میں ہمارے پاس جو کچھ چیلنج آ رہا تھا, وہ چیلنج تھوڑا سا یہ آیا کہ نحو اور صرف میں فوکس ہوتا ہے رولز پہ. ٹھیک ہے, کہ آپ کو رول بتایا جائے گا. مثال کے طور پہ آپ کو ایک رول کیا بتایا, انا کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوگا اور انا کی خبر جو ہے مرفوع ہوگی. دو ایگزامپلز دے دی, آگے چلیں, کانا پہ آ جائیں. ٹھیک ہے, جس طرح اگر آپ کو یاد ہو عربک گرامر 101 میں جنہوں نے پڑھا تھا کہ جس طرح کیا تھا, تو اس میں رولز بہت سارے آ رہے ہوتے ہیں, پریکٹس بہت زیادہ نہیں ہو رہی ہوتی. رولز آتے رہیں گے اور آپ کو رول سمجھ کے پھر آگے چلنا ہے, اور پریکٹس کہیں اور ہوتی رہے گی. تو اس میں ہو کیا رہا تھا کہ بیکاز وہ رولز بہت زیادہ ہیں, اور یہ جو کورس ہے یہ ایک طریقے سے پارٹ ٹائم کورس ہے نا, فل ٹائم کورس نہیں ہے, کیونکہ اس میں ہم پورے دن نہیں پڑھ رہے ہوتے, پھر بہت سارے سبجیکٹس نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ چونکہ 2-3 دن بعد وہ سبجیکٹ آ رہا ہوتا ہے, تو وہ رول ذہن سے نکل جاتے ہیں. اب استاد کے لیے یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ سلیبس کو بھی کور کرے اور بہت زیادہ پریکٹس بھی کرائے. تو اکثر یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ رول بتاتے ہیں, تھوڑی سی پریکٹس ہوئی, پھر آگے چلو. اور چونکہ وہ رولز ہوتے ہیں, آگے بڑھنے میں پیچھے کے رولز پائل اپ ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کنسرن کیا آتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے ذہن میں وہ چیزیں بیٹھ نہیں رہی ہوتی. یہ جو کتاب ہے آپ کی دروس اللغہ, اس میں اپروچ جو اس کے آتھر ہے ان کی تھوڑی ڈفرینٹ ہے. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے دیکھیں زبان تو وہی ہے, نحو اور صرف کے قواعد اپلائی تو ہو رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے یہ تفریق نہیں کی ہے کہ یہ چیز نحو ہے اور یہ چیز صرف ہے. اور انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ اس طرح قاعدہ نہیں بنا کے آپ کو دیا کہ انا کا قاعدہ یہ ہے کہ انا یہ کرے گا اور یہ کرے گا اور اس کنڈیشنز میں کرے گا اور اس صورت میں کرے گا اور یہ اس کے استثناءات ہوں گے, یہ اس کے مستثنیات ہوں گے. ایسے نہیں بتاتے. یہ کیا کرتے ہیں, ایک چیپٹر شروع کرتے ہیں, آپ نے ایسا اپروچ دیکھی ہے, چیپٹر میں ایک پیسج آتا ہے,
اس پیسج میں وہ ایک نئی چیز لاتے ہیں, کبھی ایک, کبھی دو, کبھی تین, لیکن بہت زیادہ نہیں لاتے, اور وہ آپ کو اس چیز کی پریکٹس کراتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پریکٹس کراتے ہیں, وہ پورا چیپٹر اس کی پریکٹس میں جاتا ہے, پریکٹس میں, اور کہیں پہ بیچ میں ایک آدھ جگہ پہ جو ہے وہ مینشن کر دیتے کہ اصل میں یہ کہانی یہ چل رہی ہے, رول یہ چل رہا ہے. اس بک کو کرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے, آپ کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ ہو. اور آپ کی پریکٹس کب ہوگی؟ جب ٹیچر خاموش ہوگا. اگر ٹیچر پڑھے گا, ٹیچر کو تو آلریڈی پڑھنا آتا ہے الحمدللہ, جو آپ کے ٹیچر ہیں خاص کر, وہ تو عرب میں رہ کے آئے ہیں تو ان کو تو ویسے ہی پڑھنا آتا ہے, تو اگر وہ پڑھیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوگا. آپ کی لسننگ پاور پھر بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ تھا ویسے بھی قرآن سنتے ہیں, حدیث سنتے ہیں. تو اس کتاب کا آپ کو کب فائدہ ہوگا؟ جب آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ریڈ کریں گے. دوسرا, اس کتاب میں ایک اچھی بات کیا ہے کہ یہ گریجولی جو ہے وہ حرکات اور اعراب کو ہٹاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ جیسے جیسے آگے چلیں گے تو آپ کو بغیر اعراب اور بغیر حرکات کے ریڈ کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ آہستہ آہستہ آئے گا. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ عربی پڑھیں تو آپ کو ہر وقت ترجمے کی ضرورت نہ ہو, یعنی آپ کا دماغ یہ ڈبل پروسیس نہ کر رہا ہو کہ پہلے اس کو عربی میں پڑھا, پھر اس کو رولز کی فارم میں ڈیکوڈ کیا, پھر اس کو رولز کے حساب سے ٹرانسلیٹ کیا, پھر سمجھا آپ نے. کیونکہ اگر ہم رولز پڑھتے ہیں نا, پریکٹس نہیں کرتے, تو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا انا کا اسم مرفوع و منصوب ہوتا ہے, انا کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. اب ایک آیت آئی یا کوئی حدیث آئی, اب وہ پڑھنے کو تو آپ نے پڑھ لی, پھر آپ بیٹھیں گے, اچھا یہاں پہ انا آیا ہے, انا کا اسم کون سا والا ہے؟ ڈھونڈا. انا کی خبر کون سی والی ہے؟ ڈھونڈی. اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اچھا اس کا معنی کیا ہوگا؟ وہ ایک ٹائم کنزیومنگ چیز بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے علاوہ اس میں جو ہے یہ جو پوز آتا ہے نا, اب جیسے مثال کے طور پہ آپ کبھی نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں یا قرآن سن رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ قاری جو ہے وہ پڑھے, پھر آپ کا ویٹ کرے کہ آپ قواعد کی اپلیکیشن کریں اور پھر ترجمہ سمجھیں اور پھر آپ آگے چلیں. دوسری بات یہ کہ کسی بھی زبان کو سمجھنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. زبان کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس زبان کو اسی زبان میں سمجھیں. جب ہم انگلش کی بک پڑھتے ہیں کوئی, تو انگلش کے ٹیچر کو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہر ایک لائن کا ترجمہ کریں. ٹیچر ریڈ کرتا ہے یا اسٹوڈنٹ ریڈ کرتا ہے, اینڈ آپ کو اس سینٹینس کو, اس بات کو اسی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. پھنسیں گے کہاں پہ آپ؟ کوئی ورڈ سمجھ نہیں آتا مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, ایک آدھ ورڈ سمجھ نہیں آیا تو آپ نے کہا کہ یہ ورڈ سمجھ نہیں آیا, تو اس ورڈ کا آپ پتا کریں کہ کیا معنی ہے. لیکن اگر آپ کو پورا سینٹینس ہی سمجھ نہیں آ رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ پیچھے رک گئے ہیں, اور جس کی زیادہ تر وجہ یہی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اگر خود پریکٹس نہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک تو یہ سمپل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو الگ طرح کی نعمتیں نوازی ہوتی ہیں, اور ہر کسی کو جو اللہ تعالیٰ کا حساب تھا, جو اس شخص کے لیے مناسب تھا, اسی حساب سے دیا ہوتا ہے. کسی شخص کو ایک بار کہنے میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے, اور کسی کو 3 بار کہنے میں سمجھ میں آتی ہے, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی جو محنت کرے گا, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی ایک قانون بنایا کہ جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا صلہ ملتا ہے. جتنی آپ بک ریڈ کرنے پہ محنت کریں گے, اتنا یہ پروسیس آپ کے لیے آسان ہوگا. جتنا آپ استاد پہ چھوڑ دیں گے اور ایک ایگزام کے ایسپیکٹ سے دیکھ لیا کہ ہاں بھائی یہ بات ایگزام میں کلیئر ہو جائے گی, تو ایگزام تو بہت آسانی سے بہت سے لوگوں کے کلیئر ہو جاتے ہیں, لیکن ان کو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. اگر آپ کو ریڈ نہیں بھی کرنا, ٹھیک ہے, کلاس میں ریڈ نہیں بھی کرنا, تو کم از کم آپ اپنی اس کلاس کو اگر اٹینڈ کر رہے ہیں تو اس کلاس کا حق کیا ہوگا کہ جو بھی ریڈ کر رہا ہے اس کے ریڈ کرنے سے پہلے آپ ذاتی طور پہ کم از کم اس سینٹینس کو ریڈ کر چکے ہوں. پھر چیک کیا کریں کہ آپ نے صحیح پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. اور جہاں آپ نے صحیح نہیں پڑھا تھا, یا تو آپ استاد سے پوچھیں کہ مجھے کیوں, یعنی یہاں پہ اس طرح کیوں ریڈ کیا گیا, یا اگر آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا, کبھی کبھی ایسا ہوگا آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں انہوں نے اس وجہ سے کیا ہوگا, میرے ذہن میں وہ چیز نہیں آئی تھی. لیکن اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو یہ آپ کا حق ہے کہ آپ استاد سے پوچھیں کہ بھائی یہاں پہ ایسے کیوں ریڈ کیا گیا ہے. ایک ایک حرکت اگر سمجھ نہیں آ رہی تو بھی آپ پوچھیں کہ بھائی یہ والی حرکت یہاں پہ کیوں آ رہی ہے, خاص کر جو اعرابی ہوتی ہے, جو اینڈ میں آ رہی ہوتی ہے, وہ آپ ضرور وضاحت طلب کریں اگر آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہا. لیکن اگر آپ خود ریڈ نہیں کریں گے اور اسٹوڈنٹ نے یا ٹیچر نے جیسے ریڈ کیا آپ اسی طرح ریڈ کریں گے, تو یہ پھر عربی کی کلاس نہیں ہوگی, یہ کس کی کلاس ہو جائے گی؟
جس طرح قرآن اور نازلہ کی کلاس ہوتی ہے نا کہ ایک شخص ریڈ کرتا ہے اور باقی سارے اس کے پیچھے پیچھے ریڈ کرتے ہیں، یا دعائیں جب یاد کراتے ہیں کہ ایک شخص ریڈ کرتا ہے اور باقی سارے زور سے اس کی، یہ وہ کلاس بن جائے گی. تو آپ نے جتنا ممکن ہو، کیونکہ میں نے ایک آدھ کلاس کی آپ کی ریکارڈنگ سنی ہے یا آن لائن اٹینڈ کی ہے، تو مجھے تو اب خیر تھوڑی سی تبدیلی تو آئی ہے، لیکن اکثر شروع میں تو یہی تھا کہ استاد ہی وہ پڑھ رہے ہیں اور اکثر اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ٹرانسلیشن بتا دیں، ٹرانسلیشن بتا دیں. اگر آپ کو ٹرانسلیشن کی ابھی تک ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ کو پہلی آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ آپ کتاب کو واپس شروع سے پڑھیں. استاد کی کلاس آپ اٹینڈ کریں، لیکن آپ ٹائم نکال کے کتاب کو واپس سے شروع کریں. اور اگر یہ والی کتاب سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس کتاب کا پہلا حصہ واپس سے شروع کریں. آپ لوگ الحمدللہ اس لیول پہ ہیں کہ آپ اس کتاب کا پہلا حصہ یا یہ دوسرا حصہ بھی شروع سے خود ہی پڑھیں گے، آپ کو سمجھ میں آنے لگیں گی چیزیں. لیکن اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو پھر آگے جانے کا کوئی خاص، یعنی یہ اتنا فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ کو بالکل ہی سمجھ نہیں آ رہا کوئی بات اور پھر بھی آپ آگے جا رہے ہیں. یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کم از کم 20%، 30%، 40%، 50% اتنا تو کم از کم عبارت سمجھ میں آ رہی ہو، یا کم از کم ایک، چاہے ہر ورڈ کا سینس، جیسے آپ اردو بھی پڑھتے ہیں، اخبار جیسے پڑھتے ہیں، اگر ہم ہر ایک ورڈ پہ رک کے سوچیں گے نا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو جو اخبار بھی پڑھتا ہوگا اس کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم کس طرح میننگ سمجھتے ہیں چیزوں کو کانٹیکس میں دیکھتے ہوئے. کچھ ورڈز ہوتے ہیں ان کا میننگ نہ بھی پتا ہو لیکن سیاق سے پتہ چل جاتا ہے کہ کہنے کی کیا مراد کیا ہے. تو کم از کم یہ چیز آپ کو واضح ہونی چاہیے کہ بھائی سیاق کس چیز کا چل رہا ہے. اگر بیچ میں سے میں کوئی ایک سینٹینس دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، خاص کر جو کچھ حرکات ہیں یا اعراب ہیں اس کی کلیریفیکیشن ہو رہی ہے. ایک طریقہ کیا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ عام طور پہ کیا کرایا جاتا ہے کہ وہ رٹا لگوایا جاتا ہے، پہلے گردان کا رٹا لگاتے ہیں کہ تفعلینا کیا صیغہ ہے، جلدی سے بتاؤ کیا صیغہ ہے، اور پھر اس کو بتایا کہ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے، اب جب یہاں پہ آیا تکتبینا تو اب اس کو پھر ڈیکوڈ کیا جائے گا. تکتبینا علی وزن تفعلینا، کاف تابع اس کے حروف اصلیہ ہے، تفعلینا کا وزن اس چیز کا ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اس کا ہر وقت کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کو یہ بات تکتبینا سے سمجھ میں آ گئی کہ مؤنث سے بات ہو رہی ہے کتابت کے حوالے سے، تو یہ فی الحال زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ چیز آپ کے ریڈ کرنے میں بھی آئے اور آپ کے سننے میں بھی آئے. آپ نے ریڈ کیا کہیں پہ تو آپ کو یہ جو آپ نے دیکھا ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر انہوں نے کہاں پہ دی ہوئی ہے، کچھ چیپٹرز کے بعد جو ہے انہوں نے ایک سمرائز ٹیبل دیا ہوا ہوتا ہے. جیسے آپ کا چیپٹر 8 جو ہے، چیپٹر 8 کے اگر آپ فرسٹ پیج پہ دیکھیں گے تو انہوں نے آپ کو ایک ٹیبل دیا ہوا ہے فعل ماضی کا. ایسا ہی ہے جی، مفرد کا، جمع کا، غائب، مخاطب، متکلم کا. اور پھر اسی طرح آپ کو فعل مضارع کا بھی انہوں نے ایک ٹیبل دیا ہوگا، واللہ عالم کس چیپٹر میں ہے مجھے یاد نہیں آ رہا. یہ ہے چیپٹر 13. ٹھیک ہے، اچھا چیپٹر 18 سے چیپٹر 8 سے چیپٹر 13 تک انہوں نے آپ کو، یعنی اس کتاب نے جو انہوں نے نظام رکھا ہے کہ انہوں نے آپ کو اتنا ریپیٹ کرا دیا ہوگا کہ ان کی امید ہوگی کہ آپ کو یہ چیزیں جو ہیں، چاہے آپ کو اس سیکوینس میں اس لائن میں یاد نہ ہو، لیکن آپ اس ورڈ کو دیکھیں تو آپ کو اس ورڈ کی کلیریفیکیشن ہو کہ کس کانٹیکسٹ میں آتا ہے، اس سے کیا مراد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی اس چیز کی کوشش کرنی ہے. دیکھیں ہر کسی کا پڑھانے کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے اور پڑھنے کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے جب ایک خاص طریقے سے پڑھا ہوا ہوتا ہے نا تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پڑھائیں بھی اسی طریقے سے. ٹھیک ہے، لیکن ہر کسی کے لیے سیم طریقہ نہیں چل پاتا اور کچھ طریقوں میں کچھ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. ان ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اس بک کو آپ کے لیے سلیکٹ کیا گیا تھا اس سال میں. جب آپ لوگ نیکسٹ ایئر میں جائیں گے تو پھر آپ کے لیے باقاعدہ نحو اور صرف ہوگی. ٹھیک ہے، اور وہ نحو کی کتاب جو ہے وہ انشاءاللہ عربی میں ہی ہوگی. آپ نے جیسے مجھے یاد ہے جب انگلش گرامر پڑھی تھی تو انگلش گرامر کی بک انگلش میں ہی تھی، اردو میں نہیں تھی، اور اردو گرامر کی بک اردو میں ہے، انگلش میں نہیں ہے. تو اسی طرح عربی گرامر کی بک جو ہے وہ آپ کو عربی میں ہی پڑھنی چاہیے، اور اس تک پہنچنے کے لیے یہ آپ کے لیے وسیلہ ایک.
کہ جب نیکسٹ ایئر انشاءاللہ آپ کے پاس نحو کی کتاب ہوگی اس میں وہ آپ کو رولز بتائیں گے، لیکن وہ رولز آپ کو عربی میں بتائیں گے، وہ آپ کو اردو میں نہیں بتائیں گے. تو آپ کو اس درجے تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے اس سال میں، اور اسی لیے صرف اس سال جو ہے آپ کے سب سے زیادہ عربی کے پیریڈ ہیں. ہر روز تک 4 دن ہے کم از کم، کہ روز آپ کا ایک عربی کا پیریڈ اس لیے ہو تاکہ آپ کل جو پڑھا ہے نیکسٹ ڈے پڑھیں، اگلے دن پڑھیں، آپ کی ایک ریمائنڈر کے طور پہ آتا رہے. اگر گیپ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، 2 دن کا گیپ آ رہا ہے، 3 دن کا گیپ آ رہا ہے، تو پھر وہ چیز ذہن سے نکل جاتی ہے. تو روز اس لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ روز روز پڑھیں تاکہ آپ کی عادت بنے. اب یہ بات ایک ہے پہلی کہ فرسٹ پیریڈ ہے تو کچھ لوگوں کے لیے 6 to 7 والا پیریڈ جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ بک آپ کے پاس ہے تو آپ نے پتا کر لیں کہ بھائی کہاں سے کہاں تک پڑھا تھا. کوشش کریں کہ روز آپ کو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے ایک چیپٹر کو پڑھنے میں. پچھلے والے جو ہیں، ٹھیک ہے، شروع والے جو ہیں 10 یا 15 منٹ میکسیمم ایک چیپٹر کو پڑھنے میں. اگر آپ ویکینڈ پہ بھی 1 دن یا 2 دن ایک چیپٹر پڑھ لیتے ہیں، ایگزام کی تیاری کے لیے نہیں کہہ رہا، کچھ یاد کرنے کے لیے نہیں، صرف اپنے پڑھنے کے لیے، جتنی آپ قرات کریں گے. اور آپ جب قرات بھی کر رہے ہو، اکثر اسٹوڈنٹس کا کیا ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ کھولیں پیج نمبر، چیپٹر نمبر، پیسج کس میں زیادہ ہے، ہاں چلیں چیپٹر نمبر 10 کھولیں ایک سیکنڈ. اکثر اسٹوڈنٹ کس طرح پڑھتے ہیں، الدرس العاشر ذهب زكريا لزيارة حامد بعد صلاة الفجر ولكنه ما وجده في البيت فقال لابني موسى أين أبوك. میں نے پڑھا صحیح ہے لیکن مسئلہ کیا ہے میرے پڑھنے میں؟ جی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کچھ گیپ نہیں دیا ہے. جب میں نے گیپ نہیں دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں ایٹ لیسٹ میں جب اس طرح کا کسی شخص کو سنوں گا تو میں 80% سرٹنٹی کے ساتھ تو کہہ سکتا ہوں کہ اس کو مطلب نہیں سمجھ میں آیا ہے. آپ اردو میں اور انگلش میں کبھی بھی، آپ جو زبان آپ کو آتی ہوگی آپ اس میں بھی کبھی بھی اس طرح ریڈ نہیں کریں گے. آپ کو پتا ہوگا کہ جہاں پہ رکنا ہے وہاں پہ رکنا ہے. استاد نے کہا، پھر آپ کہیں گے کہ کیا کہا تھا. آپ یہ نہیں کہیں گے استاد نے کہا بیٹھ جاؤ، اسٹوڈنٹ آ کے بیٹھ گیا اور اسٹوڈنٹ نے ادھر دیکھا اور اس نے یہ کیا. اس طرح ہم کوئی چیز نہیں پڑھتے. تو جب تک آپ کتاب کو اس طرح پڑھتے رہیں گے اس کا معنی ہوگا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے کوشش کیا کرنا ہے، آپ نے چیک کرنا ہے، اپنے سینٹینس کو بریک کرنا ہے. آپ نے دیکھا ذہب زکریا، آپ چاہیں پوز لے لیں، لزیارت حامد بعد صلاۃ الفجر، کہ ایک فریز کہاں سے کہاں تک کنیکٹڈ ہے. کہاں پہ ایک کچھ ورڈز ہوں گے جو کہ ساتھ آئیں گے. مثال کے طور پہ وَلَكِنَّهُ مَا وَجَدَهُ. اب میں اس کو اس طرح نہیں پڑھ سکتا کہ وَلَكِنَّهُ مَا وَجَدَهُ، اس طرح نہیں پڑھ سکتا میں، کیونکہ ما وجدہ آپس میں متعلق ہیں. اسی طرح فی البیت متعلق ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ اس طرح ریڈ کریں گے کہ آپ کو اس طرح کے فریزز آئیڈینٹیفائی آپ کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اس کو گراسپ کر رہے ہیں کہ بات کیا چل رہی ہے. اگر آپ بات کو گراسپ نہیں کر پائیں گے تو آپ حرکت کو صحیح ریڈ نہیں کر پائیں گے. کیونکہ ذہبہ یا ذہبہ کو چھوڑیں، کتبہ اور کتبہ، اس میں اگر حرکت کے بغیر لکھیں گے تو لکھنے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. لیکن اس کو کتبہ پڑھنا ہے یا کتبہ پڑھنا ہے یہ آپ کو پتہ چلے گا سیاق سے، معنی سے. تو اس کتاب میں آپ نے حاصل یہ کرنا ہے کہ آپ جب چیز ریڈ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا معنی واضح ہو رہا ہو، ساتھ ساتھ ترجمے کی بات نہیں کر رہا میں، اس کو آپ کی اس کی میننگ کہیں نہ کہیں کلیئر ہو رہی ہو. اگر آپ کو کلیئر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ کتاب ختم ہو جائے گی، اس کتاب میں رولز بھی آگے چلے بھی جائیں گے، لیکن آپ کو اس کتاب کا فائدہ نہیں ہو سکے گا. ورنہ کچھ سٹوڈنٹس کا آیا تھا کہ بھائی وہ وفاق کی اگر تیاری کرنی ہے تو وفاق میں نحو ہے، وفاق میں صرف ہے، وہاں پہ رولز ہیں. اگر آپ کو امتحان کے لیے پڑھنا ہے تو بالکل ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے پڑھنا ہے تو رولز یاد کرنے سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ آپ کو رول نہ آتے ہو لیکن بات سمجھ میں آتی ہو. یہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں. عرب کو بھی، اس وقت کے عرب میں بھی ہر کوئی ایسا نہیں تھا جس کو رولز آتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا.
زبان آتی تھی، ان کو بولنا آتا تھا، ان کو سمجھ میں آتی تھی، فہم آتا تھا. ان کو ہر وقت یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کو ایسے کیوں پڑھ رہے ہیں اور ایسے کیوں بول رہے ہیں اور ایسے کیوں نہیں کر رہے. آپ آج بھی جائیں گے عرب میں جائیں گے تو وہ جو تھوڑی سی فصحا بھی بولتے ہیں وہ فصحا بول بھی لیں گے، سمجھ بھی لیں گے، لیکن آپ جب پوچھیں گے نا کہ یہ کیوں ایسے، ان کو نہیں پتا ہوتا. آپ کو میں اس کی ایگزام، آپ لوگوں نے کاؤنٹنگ پڑھی ہے نا؟ کاؤنٹنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ معدود جب مذکر یا مؤنث ہوتا ہے تو عادت بھی اس کے حساب سے چینج ہوتی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فور. ثلاثۃ رجال اربع نساء. آپ جب بولنے میں ان کو سنیں گے وہ کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، وہ بس کہتے ہیں اربع نساء اربع رجال. ٹھیک ہے، وہ ان رولز کا بالکل خیال نہیں کرتے کیونکہ ان میں سے اکثر کو یہ رولز پتہ بھی نہیں ہوتے. تو سمجھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، ہم کیونکہ ایک مسلمان کی پہلی پریفرنس کیا ہوتی ہے کہ وہ قرآن پڑھے اور سمجھے. قرآن ہم اپنی طرف سے تبدیل تو کر نہیں سکتے الحمدللہ. قرآن ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے، حرکات اعراب بھی ہیں، قرات کرنے والا قرات بھی کرے گا. امپورٹنٹ کیا ہے؟ فہم امپورٹنٹ ہے کہ بھائی آپ کو اللہ کا کلام سمجھ میں آ رہا ہے نہیں، چاہے اس میں رول کیا تھے کیا نہیں تھے بات کی بات ہے، لیکن وہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا. تو اس کلاس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ استاد زیادہ سے زیادہ خاموش رہے، اور آپ کو ان استاد سے اس لیے جو ہے وہ رکھا ہوا بھی ہے. آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کس طرح کنٹینیو ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کو کچھ اور سبجیکٹ بھی پڑھانا ہے کہ آپ نے ان کو اردو بولنے نہیں دینی ہے. آپ نے ان کو کہنا ہے کہ شیخ ہم سے آپ عربی میں ہی بات کریں، آپ ہمیں عربی کو عربی میں ہی سمجھائیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ ما هو الکرسی، کرسی کیا ہوتی ہے؟ اگر ایک شخص سوال کرے کہ کرسی کیا ہوتی ہے تو اس کو کیا جواب دیا جا سکتا ہے کہ کرسی کیا ہوتی ہے؟ آپ اردو میں کرسی کیا کسی کو کیسے بتائیں گے کرسی کیا ہوتی ہے؟ آپ اس کو بولیں گے کرسی چیئر ہوتی ہے؟ نہیں نا. اس کو آپ کیا کہیں گے کہ جس پہ بیٹھا جاتا ہے یا جس پہ کوئی شخص بیٹھتا ہے. تو کرسی کیا ہوتی ہے؟ الشیء الذی یجلس علیہ الانسان. یہ بات آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. ٹھیک ہے کہ اس کی تعریف یعنی اس کو بیان کیا جا رہا ہے عربی میں. اگر آپ کہیں گے نہیں کرسی کا ہمیں ترجمہ بتائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ایسا نہ کریں، لیکن ان استاد کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے ان چیزوں کو آسان کریں. لیکن وہ اس وقت تک آسان نہیں کر سکتے جب تک ان کو طلباء کی طرف سے وہ رغبت نہیں دکھے گی کہ ہاں بھائی ہمیں اردو میں نہیں چاہیے، ہمیں اردو والا مال نہیں چاہیے، ہمیں عربی والا ہی مال چاہیے. جب ان کو یہ رغبت دکھے گی تو آپ یقین کریں انشاءاللہ وہ آپ کو پھر بتائیں گے. اور دیکھیں یہ آن لائن جیسے ایک آدھ بات آئی ہے کہ یہ سیکنڈ ایئر میں عرب جہاں پہ آپ نے جب اردو بولنا شروع کی تھی تو کس عمر میں بولنا شروع کی تھی؟ اکثر بچے کس عمر میں بولنا شروع کرتے ہیں؟ پہلے سال. لیکن پہلا سال 1.5 سال تک تو بول چکے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو 1.5 سال اور وہ بھی اس وقت جب بولنے کی استطاعت نہیں ہوتی. تو 1.5 سال بولنے کے لیے سمجھنے کے لیے بہت ہے. آپ کو ڈر لگے گا شروع میں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، ایسا ہی ہوتا ہے. شروع میں آپ کسی بھی ملک میں جائیں گے جہاں پہ آپ کی زبان نہیں بولی جاتی، آپ کو شروع میں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، لیکن وہی والی بات آپ کو 10 دن بعد بالکل سمجھ میں آ رہی ہوگی، یا کم از کم کچھ اس میں سننے میں آپ کی تبدیلی آ رہی ہوگی. جیسے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہم جب ورڈز لکھتے ہیں کسی بھی زبان میں ورڈز لکھتے ہیں تو ہم لکھتے کس طرح ہے؟ ہم سپیسز کے ساتھ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، سپیسز کے ساتھ لکھتے ہیں کہ ہر ورڈ ہمیں پتا ہے کہ الگ الگ ہے، لیکن بولنے میں ہم سپیس نہیں دے رہے ہوتے. تو پھر ہمارے ذہن میں سپیس کیسے آتی ہے؟ یہ صرف ذہنی تخلیق ہوتی ہے سپیس. آپ کسی اس زبان کی آڈیو سنیں گے نا جو آپ بولتے نہیں ہیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ بہت تیز بولتے ہیں، کیونکہ ان کی اسپیچ میں گیپ آپ کو دکھ ہی نہیں رہا ہوگا. ایسا لگے گا کہ تو بس بول رہے ہیں کنٹینیوسلی. لیکن جب آپ کو وہی زبان سمجھ میں آنے لگتی ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ورڈ الگ تھا، یہ ورڈ الگ تھا، یہ ورڈ الگ تھا، اور اس کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ آپ کا ذہن جنریٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ اس زبان کو سنتے نہیں ہیں. ہر لینگویج کا یہی ہے، پہلی بار سنیں گے کچھ سمجھ نہیں آئے گا، ایسا لگے گا اوپر سے گئی. لیکن وہی بات 10 بار جب سنیں گے تو کچھ نہ کچھ نیچے آئے گی، آپ کا سر اوپر ہوگا اور کچھ نہ کچھ بیٹھ کے ٹچ کر کے جائے گی انشاءاللہ. تو آپ نے ٹیچر کو تھوڑا دیکھیں، ٹیچرز کو کبھی کبھی تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کی طرف سے موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے.
ٹیچر پڑھانے کے شوق سے آتا ہے، لیکن پھر اسٹوڈنٹ اگر اس کو تھوڑا سا پیچھے ہی کھینچتے رہیں گے کہ نہیں آپ ترجمہ ہی کر دیں، آسان چیز ہی کر دیں، زیادہ مشکل نہ کریں، تھوڑا سلو کر لیں، تو استاد بھی پھر کہے گا یار ان کو پڑھنے کا تو میں کیا دھکا دوں ان کو. پھر ان کو کانٹیکس بھی پتا ہے کہ بھائی یہاں پہ اکثر لوگ جو ہیں وہ پورا دن گزار کے آتے ہیں، وہ ویسے ہی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کہیں گے یار اور آسان کر دیں. اگر آپ کو کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو ایگزام کا ڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اگر ایگزام کا ڈر ہے تو آپ کہیں تو میں آپ کے ٹیچر سے بات کر لوں گا کہ آپ کے ایگزام کا سبجیکٹ ہم ریسٹرکٹ کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ پڑھنے میں سلو نہ ہو. آپ جتنا آگے بڑھتے رہیں گے آپ کو پریکٹس ہوتی رہے گی، پریکٹس ہوتی رہے گی، پریکٹس ہوتی رہے گی. اگر آپ دن کا ایک سینٹینس پڑھتے ہیں کلاس میں اور آپ اس کے بجائے دن کے 10 سینٹینس پڑھتے ہیں، 10 سینٹینس آپ نے زیادہ تو پڑھا، تیز تو گئے ہوں گے، لیکن آپ کو 10 سینٹینس سننے کو ملے، اس کا جو اثر آئے گا وہ پوری کلاس میں ایک سینٹینس سننے کا نہیں آئے گا. تو آپ نے کوشش یہ کر رہی ہے کہ آپ استاد کو تھوڑا سا اپنی طرف سے انکریجمنٹ یہ کریں کہ آپ ان کو بار بار ترجمہ کا نہ کہیں. کچھ ورڈ آپ نے دیکھیں کوشش کرنی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کہا چیپٹر 16 پہ آ جائیں ذرا سا ایک سیکنڈ. الدرس السادس عشر الاب سادس عشر اتريدون شيئا من السوق يا ابنائی. اب اس میں سے کتنے پرسنٹ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اگر پوری آ گئی تو الحمدللہ، لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ یار بات سمجھ نہیں آئی، تو آپ آئیڈینٹیفائی کیا کریں، انسٹیڈ آف کہ آپ استاد کو کہیں گے شیخ آپ ترجمہ کر دیں، نہیں، آپ آئیڈینٹیفائی کیا کریں، مجھے شروع کے آ کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے، مجھے شیئن کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے، مجھے سوق کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے، من کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے، یا کا مطلب پتہ ہے ابنا. یہ تریدون سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ صرف یہ پوچھیں گے شیخ تریدون کا کیا معنی ہے، یا ما معنی تریدون، بس انہوں نے آپ کو تریدون بتانا ہے اور باقی سینٹینس آپ نے خود سمجھ لیا. انا الان اذهب الى المسجد وساذهب الى السوق بعد الصلاه. آگے باقی پورا سینٹینس آسان ہے. تو آپ نے وہ حصہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جہاں پہ پرابلم جنریٹ ہو رہی ہے. اتریدون شیئا، یہ شیئا کی اعرابی حالت سمجھ نہیں آ رہی. شیئا کون سی اعرابی حالت ہے اور کیوں؟ کیا اعرابی حالت ہے؟ منصوب ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول ہے. آپ کو کیسے پتا مفعول ہے؟ کیسے پتا مفعول ہے؟ کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو چاہنے والے آپ ہو گئے. یہ جو کچھ ہے یہ معنوی طور پہ مفعول ہے. جب آپ کو یہ پتا ہے کہ ہاں بات ہو رہی ہے آپ کے چاہنے کی، تو شیئن جو ہے وہ مفعول ہی آئے گا. ٹھیک ہے، اب اس کی علامت بھی ہو سکتی ہے، لیکن علامت کے طور پہ پہچاننا ایک الگ بات ہے. کیونکہ آپ لوگوں نے کچھ سینٹینسز فارم کیے ہیں، اس میں سینٹینسز والی ایکسرسائزز بھی ہے نا. جب آپ سینٹینس فارم کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو ایک کلمہ دوں السماوات، تو السماوات کا کیا جملہ بنا سکتے ہیں آپ؟ السماوات فقط. اللہ خالق السماواتی. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ نے سماوات کو کس جگہ پہ لائے ہیں آپ؟ کس یعنی کیا بتا سکتے ہیں اللہ خالق السماوات میں سماوات کے گرامیٹیکل کیا انالیسس ہوگا؟ خالق السماوات پوری خبر ہے، اس میں سماوات جو ہے مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آپ سینٹینس میں سماوات کو کسی طرح منصوب بنا سکتے ہیں. اسی معنی کو، اسی بات کو ایسے کہیں کہ سماوات اس کا سماوات منصوب بن جائے. اللہ، یا آپ نے کہا خالق السماوات، اللہ آسمانوں کا تخلیق کرنے والا ہے. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ نے آسمانوں کو تخلیق کیا، تو کیسے کہیں گے؟ خلق اللہ السماواتی. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ سماوات کا ورڈ ہی ہے. آپ کو یوز کیسے کرنا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ اس طرح کا ورڈز کے ساتھ کھیلنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو یہ اعرابات کلیئر ہونے لگیں گے. جیسے آپ نے کبھی، پتہ نہیں اس کتاب میں اتنا ہے نہیں، لیکن آپ ویسے کتب میں دیکھیں گے یا بکس میں جب آپ پڑھیں گے تو کبھی کبھی ایک ہی چیز کو سمجھنے کے گرامیٹیکلی 2 سے 3 انڈرسٹینڈنگز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اور قرآن میں بھی ایسا ہوتا ہے. قرآن کی اعراب القرآن بکس ہیں جس میں انہوں نے ہر آیت کا، ہر لفظ کا جو ہے وہ اعراب بیان کیا ہے.
تو اس میں اگر آپ دو مختلف اسکالرس کی اعراب القرآن دیکھیں تو اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ اختلاف آ رہا ہو، وہ اس طریقے سے اس بات کو کہہ رہے ہیں اور وہ اس طریقے سے اس بات کو کہہ رہے ہیں، اور دونوں طریقے صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو بس پتا ہونا چاہیے کہ اگر اس کو اس نظریے سے دیکھ رہے ہیں تو کیا تبدیلی آ رہی ہے اور اس نظریے سے دیکھ رہے ہیں تو کیا تبدیلی آ رہی ہے، اور کوئی فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ آپ جو ہے ٹیچر کو کم سے کم ریڈ کرنے دیں، یا تو ٹیچر کو بولیں کہ شیخ آپ ویٹ کریں، ہم پہلے حل کرتے ہیں پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں، یا پھر آپ کہیں کہ شیخ ہم پڑھتے ہیں اور آپ صرف تصحیح کریں. ٹھیک ہے، اور معنی جو ہے ترجمے کی اب ان سے ریکویسٹ نہیں کریے گا، ان کو کہیے گا کہ شیخ کوشش کر کے آپ یہی چیز ہمیں عربی میں سمجھائیں. کر رہے ہیں الحمدللہ. تو آپ نے صحیح، چلے الحمدللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ مکالمہ بھی کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم یہ ہو کہ استاد جب عربی میں بیان کرے تو آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے. اس کی ایک اور بہت بڑا آپ کو میں فائدہ بتاتا ہوں کہ الحمدللہ اب دنیا ہمارے اوپر کھلی ہوئی ہے انٹرنیٹ کی فارم میں، تو عرب علماء کے اتنے دروس ہیں، اتنی کتابوں کی شروحات ہیں. ٹھیک ہے، حدیث کی تمام کتب کی تفصیلاً شروحات ہیں. تفصیلاً کا کیا مطلب ہے؟ آپ لوگ جو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ ابھی نسائی پڑھ رہے ہیں، نسائی کے آپ کچھ احادیث پڑھ رہے ہیں اور وہ ان احادیث میں سے بھی سلیبس جو ہے وہ کچھ کور ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ تمام احادیث تو نہیں پڑھ پا سکتے، لیکن انہی، اور پاکستان میں عام طور پہ ایسا ہی ہے کہ مدارس میں چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو وہ کتابوں کی شرح مکمل نہیں ہو پاتی، اور پاکستان میں چونکہ عام طور پہ یہ مزاج نہیں ہے کہ مسجدوں میں حدیث کی کتابوں کی شرح شروع ہو تو چلتی رہے، لیکن عرب میں یہ ہے الحمدللہ، ان کے 2-5 تک جو ہے وہ دروس چلتے رہتے ہیں ایک ہی کتاب پہ، وہ کتابی صورت میں بھی آ جاتی ہے. جی، تو وہ ریکارڈنگز الحمدللہ ہمارے پاس، یعنی اب آپ انٹرنیٹ سے آسانی سے ایکسس کر سکتے ہیں. آپ سنن نسائی کی دیکھیں، کتنے علماء کی پوری آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی. اچھا اب کیا ہے، آپ ڈرائیو کرتے ہیں یا آپ کی ٹریولنگ ہوتی ہے یا آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، آپ نے اس کو اگر ڈاؤن لوڈ کیا اور آپ سنیں، اگر آپ کو آہستہ آہستہ عربی سمجھ میں آ جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنے اتنے اسکالرز ہیں، کتنی ایسی کتابیں ہیں. پاکستان میں کچھ ایسی کتابیں ہوتی ہیں جو اویلیبل بھی نہیں ہوتی ہیں. پڑھانا ایک الگ بات ہے، پڑھائی جانا ایک الگ بات ہے، وہ اویلیبل نہیں ہوتی، یا جہاں پہ پڑھائی جاتی ہیں تو بہت ہی کوئی ریسٹرکٹیڈ جگہوں پہ یا بہت ہی ریسٹرکٹیڈ کانٹیکٹ سے پڑھائی جاتی ہیں، تو وہ چیزیں آپ کے پاس اب آسانی سے اویلیبل ہیں. العربیہ بین یدیک تو خیر لغت کی کتابیں، بٹ ویسے کانورزیشن جو ہے مطلب، لیکن لینگویج کی بک ہے نا، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ دینی کتب، تفاسیر کتنی ہیں. آپ دیکھیں یہ ایک تفسیر ہے، تفسیر المیسر، اگر آپ نے نام سنا ہو، بہت آسان، میں نے اس میں کوئی اختلافات اور یہ اس طرح کے اقوال وغیرہ نہیں بیان کیے جاتے، وہ صرف یہ ہے کہ اسی بات کو عربی کی دوسری اصطلاح میں وہ کس طرح بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی جو پبلشنگ بھی ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ مصحف کی سائز جتنی ہی ہے، کوئی زیادہ ضخیم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی جو پرنٹ وہ اس طرح کا ہے کہ بیچ میں، یعنی مصحف کے پیج کو چھوٹا کر کے اس کے سائڈوں پہ ہی جو ہے وہ شرح اس پوری تفسیر کی آڈیو بھی اویلیبل ہے کہ آپ جو قرآن سن رہے ہیں اور آپ اس کی ساتھ ساتھ تفسیر بھی سن رہے ہیں، کہ انہوں نے ایک آیت پڑھی اور پھر اس کے ساتھ اس کی تفسیر بیان کر دی اسی زبان میں. تو یعنی آپ اب دیکھیں اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر کہیں جا رہے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ نے ایک بار آڈیو سن لی اور پھر آپ نے اس کتاب کو ایک بار کھولا اور آپ نے ریڈ کیا، آپ دیکھیں گے کتنا ایسا معاملہ ہوگا جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے کہ آرام سے آپ بک پڑھ لیں گے. اور آپ نے دیکھیں جو بھی ٹیچنگ، یعنی کوئی بھی ٹیچنگ کورس ہوتا ہے نا، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے کہ یہ ہمارے مسائل ہیں جن کو آپ نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، ٹیچنگ کورس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک طریقہ سمجھا دیا جائے کہ آپ نے اس طریقے سے علم کو حاصل کرنا ہے، یعنی آپ کو کیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اب زندگی میں آپ کے پاس پتہ نہیں کتنے دروازے آئیں گے جو آپ نے کھولنے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی شیخ آپ کے پاس موجود نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کے پاس چابی ہوگی اور آپ کو اس چابی کا صحیح استعمال آتا ہوگا تو آپ پتہ نہیں کتنے کانٹیکس میں ان چابیوں کا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے ایک یہ بات ہے کہ آپ مسائل یاد کریں،
جتنا آپ کی زندگی سے تعلق ہے بالکل. لیکن اگر آپ اس حدیث سے جس سے انہوں نے مسائل نکالے ہیں اس حدیث کو سمجھنے کا طریقہ آپ دیکھ لیں, شروحات جو ہیں ان تک آپ کا ایکسس آ جائے گا بھائی شرح کو پڑھتے کس طرح ہے, کس طرح اس میں بیان کیا جاتا ہے, تو پھر کتنا علم کا ذخیرہ ہے جو کہ آپ اپنی کنوینئنس سے پڑھ سکتے ہیں. ابھی آپ کو شام کے ٹائم کو مینج کرنا پڑتا ہے یا کلاس کے ٹائم کو مینج کرنا پڑتا ہے, آپ نے ادروائز بک اٹھائی, جو بھی کتاب آپ دیکھیں اس کی اگر آپ کو شرح مل جاتی ہے, حدیث کی خاص کر, اور قرآن کی تفاسیر مل جاتی ہے, وہ تو ایک استاد جتنا لیکچر میں بیان کر سکتا ہے اس سے بہت زیادہ اس میں کنٹینٹ ہوتا ہے. آپ کے لیے جب وہ آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ, تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنے راستے کھولے گا. تو آپ نے عربی کو اس سال سیکنڈ ایئر میں, خاص کر میں کہہ رہا ہوں کہ سیکنڈ ایئر میں آپ نے عربی پہ بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ فوکس کرنا ہے. الحمدللہ آپ نئے اگلے درجے تک پہنچ چکے ہیں, تو آپ عربی سے اپنا ایک لگاؤ بڑھائیں. ٹھیک ہے کہ آپ عربی پڑھنے پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں, کہ بہت زیادہ ابھی بالکل لگے گی محنت لگے گی, لیکن آپ کو اس درجے پہ آنا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ محنت کم درکار ہو, آہستہ آہستہ کر کے کم درکار ہو, تاکہ یہ جو اگلے 2-3 سال آپ انشاءاللہ آپ کے جو رہ جائیں گے اس میں آپ جب عربی کتب پڑھیں تو آپ کو یہ ہو کہ مثال کے طور پہ جیسا ہی میں نے کہا کہ آپ کم از کم کسی کے ریڈ کرنے سے پہلے خود آپ نے سمجھ لیا, مانا آپ کو سمجھ میں آ گیا, اب استاد جب بیان کرے تو آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ میں کتنے % جو ہے وہ صحیح معنی تک پہنچ چکا تھا, اور جتنا زیادہ آپ پہنچ چکے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ سیفلی جو ہے سیفلی خود بھی مطالعے کے قابل بن رہے ہوں گے. کیونکہ اگر آپ خود صحیح معنی تک نہیں پہنچ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی خطرہ ہے کہ آپ کچھ ریڈ کر کے کسی غلط مراد تک جا سکتے ہیں. تو کوشش کرنی ہے کہ ابھی یہ سیمسٹر بھی 1 آدھ مہینہ ہے, لیکن اگلا سیمسٹر بھی ہے کہ آپ نے عربی پہ جان لگا دینی ہے اس سال, کہ بس عربی عربی عربی. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کے لیے اگلے سال پھر اتنا فوکس نہیں ہوگا, پھر عربی پہ اتنا آگے اور کنٹینٹ بہت سارے ہیں, پھر عربی پہ اتنا فوکس نہیں آ سکے گا. ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے, ابھی آپ اچھا فوکس کر لیں انشاءاللہ. آپ دیکھیں جیسے کچھ اسٹوڈنٹ تھے کہہ رہے تھے کہ بک دیں ہمیں, نوٹس دیں, بک دیں نوٹس دیں, بکس بہت ساری ہیں, لیکن اس بک کو ریڈ کرنے کے قابل بننا ہے, اور خاص کر اس سال اس صلاحیت کو اپنا جتنا آپ نکھار سکتے ہیں کوشش کریں انشاءاللہ. میں اس بات پہ خوش ہوں الحمدللہ کہ آپ لوگ 16 چیپٹر تک پہنچ چکے ہیں, لیکن کوشش کرنی ہے کہ جلد سے جلد اس خطاب کو ختم کر کے اس کے 3rd پارٹ تک آپ پہنچیں. ٹھیک ہے, آپ نے تہیہ کرنا ہے کہ جلد سے جلد آپ اس پارٹ کو ختم کر کے آگے والے حصے تک بھی پہنچیں, تاکہ اس میں بھی جو فوائد ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور ملیں. ٹھیک ہے, میں نے میرے ارادہ تو نہیں تھا اس طرح زیادہ جانے کا, میرا ارادہ تھا کہ ہم کچھ پڑھ بھی لیں گے آج, لیکن معذرت تھوڑا سا ان چیزوں میں بات زیادہ ہو گئی, لیکن کہیں نہ کہیں انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا اور ہوگا بھی. تو دیکھیں ٹیچرز بھی انسان ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں ٹیچرز کو بھی ایک موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے کہ جب اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے آتے ہیں, جب وہ سوالات کرتے ہیں, اور سوالات بھی ایسے والے, یہ نہیں کہ وہ ایک چیز میں 5 دن سے پڑھا رہا ہوں, 6ٹھے دن آگے پڑھایا تو وہ وہی والا سوال کر رہے ہیں, یہ والے سوالات نہیں, آنےسٹ جینوئن سوالات, کہ ایک چیز استاد کو بھی دکھے کہ ہاں طلبہ محنت کر رہے ہیں اور مجھے ان کے لیے کلیئرٹی دینے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ آپ کے استاد ویسے ہی بہت محنت کرنے والے ہیں, تو وہ اور بھی محنت کریں گے جب آپ کی طرف سے آئے گا کہ ہاں پیاس ہے, تو وہ انشاءاللہ پلانے والے بنیں گے. ٹھیک ہے جی, نماز کا ٹائم ہو رہا ہے انشاءاللہ. اب یہاں والے تو آف کر لیں, میں آپ کے آن لائن کچھ سوالات دے کے ان کا جواب دینے کی کوشش کر لیتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. تکاد السماوات یتفطرن, کوشش کیا کریں کہ جب آپ سینٹینسز فارم کریں تو نصوص کی چیزوں کو نہ استعمال کیا کریں, قرآن کی آیات یا احادیث کو استعمال نہ کیا کریں, کیونکہ وہ تو آپ لوگوں کو ویسے ہی پتہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, قلم جی آمین جی. ایک سیکنڈ دروس اللغہ سیکنڈ ایئر میں آپ نے پارٹ 2 کور کرنی ہے, اور پارٹ 3 جتنی ہو سکے اتنی کور کرنی.